تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لنک کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، ہم موجود ہیں اس وقت شیخو پورہ باہومان کے علاقے کے اندر، جہاں کچھ دن قبل جو ہے وہ دل خراش واقعہ پیش آیا، جہاں پہ ہمارے ایک مسلمان بھائی زین علی کو ختم نبوت زندہ باد نعرہ لگانے کی پاداش میں قادیانیوں کی طرف سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے جو بھائی ہیں زین علی صاحب وہ شہید ہو گئے اس واقعے کے اندر، اور اس میں کچھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے۔ کے ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ جنازے میں بھی اس نے شرکت کی، اور اس کے جو ایکسکلوسیو فوٹیجز ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ریورس ڈسکریمنیشن کی بدترین مثال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ مٹھی بھر یہ جو قادیانی عناصر ہیں ان کی دہشت گردی کا اکثر اوقات نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ یہ تیسرے سے چوتھا واقعہ ہے جو صرف کے ٹی وی نے ایک سال سے بھی کم عرصے میں صرف پنجاب کے علاقے میں رپورٹ کیا ہے۔ گجرات کا علاقہ ہو، شیخو پورہ میں صفدر آباد کا علاقہ ہو، اور اس کے علاوہ پسرور کا علاقہ ہو اور دیگر علاقے، وہاں پر گاہے بگاہے ہم کے ٹی وی کی پوری ٹیم جو ہے آپ کے سامنے مختلف واقعات جو قادیانیوں کی طرف سے دہشت گردی کے مسلمانوں پہ کیے جاتے ہیں وہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ اہل علاقہ موجود ہیں، اور ہم یہاں پہ جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں موجود ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں پر زین علی بھائی نے سب سے پہلے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور یہاں پر ہی ان قادیانی عناصر کی نے ان کو یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ زد و کوب کیا، جہاں سے یہ سلسلہ ایکچولی شروع ہوا۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ شدید غم و غصہ اور رنج کی کیفیت ہے پورے علاقے کے اندر۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارے ساتھ زین علی بھائی کے شہید کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ اس کے مدعی بھی ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے، جانیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور اس کے ایکچولی محرکات کیا ہیں اور اس کے اصل میں حقائق کیا ہیں۔ حسنین بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں بہت بہت، اور اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ سارا واقعہ جو ہے اس کی تفصیل سے ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ کب شروع ہوا، اصل میں کیا وجوہات بنی، اس کے محرکات کیا ہیں؟ جی ایکچولی سر یہ نا تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز کے بعد بھائی تھا چھوٹا، اس نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو وہ جو ایک مرزئی نواز ہے بیسیکلی وہ ان کا رشتہ دار ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے اٹھ کے نا بھائی کو تھپڑ مار دیا ایک، ٹھیک ہے۔ باقی لوگ ساتھ ہیں، یہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں یہ سارے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس کو بائی نکال دیا کہ آپ نے یہ بڑا غلط کیا ہے، آئندہ آپ اس مسجد میں آپ کا داخلہ کسی بھی قسم کا جو بالکل ممنوع ہے۔ خیر کچھ وقت گزرا مزید، ٹھیک ہے نا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری اطلاعات ہم نے جو گاہے بگاہے ہماری ان کے ساتھ یا ان کی ہمارے ساتھ ہوتی رہی، ٹھیک ہے نا، باتیں بھی کرتے رہے، وہ لڑتے جھگڑتے بھی رہے کچھ باتوں پہ، اور لی یا جہاں بھی ملتے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، جس طرح بھی وہ میرے ننیال ادھر رہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے فورس کیا، مجبور کیا کہ آپ کو ادھر سے نکال دیں گے، آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا، آپ کو یہ مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، آپ یہ کر دیں گے، یعنی کہ مختلف طریقوں سے جس حد تک کوشش ان کی ہو سکتی تھی انہوں نے دھمکیاں دی ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ خیر پھر بھی وہ بھائی تھے، وہ مثلا کہ باقی سب لوگ بھی ساتھ سے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جو ہے نا وہ لگاتے رہے، جیسا کہ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عشق تھا، ایک لگن تھی، کوئی روک تو نہیں اس بات کو سکتا۔ خیر ان کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ یہ بچہ بار بار کیوں اس بات کو بار بار یہ نعرہ لگا رہا ہے، کیوں آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی پرسنل گرج یا پرسنلی طور پر انہوں نے یہ مشن بنا لیا تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ہم نے ختم کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو یہاں سے نہ اس کا کلا کما کر دینا ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، ہم نے یہ بات جو تھی ساری پولیس کے نوٹس میں بھی دی، ٹھیک ہے۔ بکھی پولیس ایس ایچ او صاحب کو ساری رپورٹس ادھر پڑی کہ یہ معاملات ہمارے گاؤں میں چل رہے ہیں، ان کو کائنڈلی آپ سالو کریں۔ امن کا رستہ اپنایا ہم نے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور کسی قسم کا ایشو نہ بنے۔ یہ نہیں کہ ہم نے قانون کو نہیں کہا، پہلے ان کو دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے باوجود جب ہمیں پتہ چلا کہ کچھ نہیں بن رہا، بار بار ان کو کہا گیا، لیکن انہوں نے اپنی اپروچ کے ذریعے جس طرح بھی کر لیں ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہوا تھا، وہ بھی کوئی بھی ایکشن لینے کے جو ہے نا لیے راضی نہیں تھے کسی بھی بات پہ۔ خیر وقت گزرتا رہا، یہ جمعے کے دن یعنی کہ یہ جو 2-3 دن پہلے کی بات ہے، جمعے کے دن ہم ادھر گاؤں میں جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، ادھر جو انکل بیٹھے ہیں ان کی جو ہے نا وائف ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، 10 بجے کا ٹائم ہے تقریباً، بھائی آگے جا رہے ہیں، ہم لوگ پیچھے ہیں،
ٹھیک ہے. تو ادھر سے گزرتے ہوئے جب وہ ادھر اسکول ہے ایک ہمارے گاؤں میں, ٹھیک ہے, اس اسکول کی طرف میلاد تھا اور رستہ یہی تھا, اسی رستے سے گزر کے جانا تھا. وہ پہلے ہی جو ہے اپنے جو اوزار تھے, ہتھیار تھے, ان کے ساتھ وہ مسلح ادھر کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, مختلف قسم کے ویپن انہوں نے پکڑے ہوئے تھے, کیونکہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا کہ ہم نے یہ جو ہے نا آج یہ خاتمہ میلاد بھی ہے اور یہ کسی نہ کسی طرح ہم نے آج اس کو نا سائڈ پہ لگا دینا ہے. بھائی لوگ یہ سارے آرام سے جا رہے ہیں, کچھ لوگ اور بھی ساتھ ہیں, ادھر چشمدید گواہ بیٹھے ہوئے, یہ بھی ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. خیر دیکھ سارا کچھ ہی رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, گزر رہے ہیں وہاں سے. تو انہوں نے کہا جی یہ بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, یہ نعرہ لگاتے ہیں, آج ان کو پتہ چل جائے گا. اس کے باوجود جب آگے تھوڑا سا گئے ہیں تو انہوں نے گالیاں بھی کافی نکالی ہیں بھائی لوگوں نے, یا یہ جو باقی دوست ساتھ سے کچھ بھی نہیں کہا کسی نے. تو انہوں نے پھر اس کے بعد فائرنگ کی ہے. تو اس کے بعد پھر بھائی گر گئے ہیں, بھائی کا دوست پھر بھائی کو اٹھا کے سائڈ پہ لے گیا. انہوں نے کہا لو جی آج اس کا تو خاتمہ ہوگا نا, جو یہ نعرہ لگاتا تھا یا دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا تھا, باقی جو کرے گا پھر اس کو بھی اب دوبارہ ہم دیکھ لیں گے. یہی سارا سین تھا. اس کے بعد جو ہے ایمبولینس کو کال کی تو وہ آیا. جب ہم ہاسپٹل پہنچے, ہاسپٹل پہنچنے تک جو بھائی تھا نا اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو چکی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے اب یہ, لیکن کچھ حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مذہبی نوعیت کا نہیں ہے, اس کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ دو گروپوں کی آپس کی چپکلش ہے, دو گروپوں کی آپس کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو سر ظاہر سی بات ہے نا کہ دیکھنا اب وہ اس زور کو, اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہی آ جائے کہ یہ ان کا کوئی پرسنل آپس میں عداوت تھی جس وجہ سے یہ کیا ہے, تاکہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہم جو ہے نا قانون کی نظروں میں سچے ہو جائیں کہ ہمارا کوئی جو ہے نا مذہبی حساب سے ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا, کیونکہ وہ خود مظلوم بننا چاہ رہے ہیں اب اور ہمیں ظالم وہ قرار دینا چاہ رہے ہیں یا باقی جو لوگ ساتھ ہیں. حقیقت میں اس کا جو ہے نا پرسنلی عداوت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو بات وہ یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا تھا, اس وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بکھی تھانہ میں یہ ساری رپورٹ درج ہے, ان کو پتہ ہے پہلے یہ معاملہ پیش آ چکا ہے. تھپڑ بھی اسی بھائی کو لگا ادھر, ٹھیک ہے نا, اسی بھائی کو پھر جو وہ شہید کر دیا گیا. اگر تو تھانے میں یہ نہیں ہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں جی ہماری کو پرسنل, اگر ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ تھپڑ بھی لگا تھا, یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے, تو پھر سارا آپ خود سمجھدار ہیں, دیکھنے والے لوگ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور کوئی ذاتی عداوت, ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی اس پورے گاؤں میں نہیں ہے. اور دوسرا ناظرین ہم بتاتے چلیں کہ کے ٹی وی جو ہے ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک اتھینٹک ادارہ ہے, اور ہم جو بھی خبر دیتے ہیں, پروگرام پیش کرتے ہیں, اس کے پیچھے مکمل تحقیق ہوتی ہے ہماری ٹیم کی. ہمارے پاس کچھ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں موصول ہوئے, جس کے اندر جو یہ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس واقعے سے کافی دیر پہلے آئی جی صاحب کو بھی درخواست دی ہوئی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ جی سر, ان کے ساتھ ہمارے یہ مطالبات ہے کہ یہ جو ان کے حقوق ہیں ان کو دیے جانے چاہیے, جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں دیے جانے قانونی لحاظ سے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ان کے اوپر کوئی تشدد کریں گے مل کے, یا ہم ان کے اوپر کوئی ظلم کریں گے, نہیں, ہم نے قانون کا راستہ اپنایا تاکہ ہمیں قانون کی طرف سے انصاف ملے ایز اے مسلم, ٹھیک ہے. ہم نے کسی قسم کا ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا. یہ سارے جو پروپیگنڈے تھے یہ خود ہی کر رہے تھے اور انہوں نے سارا کچھ خود ہی کیا ہے. ہم نہ تو ہمارے پاس کوئی ویپن تھا نہ کوئی ہتھیار تھا جس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنا, یہ سارا کچھ جو بھی کیا انہوں نے خود ہی کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو یہ قادیانی عناصر ہیں اور یہ جو سارے دہشت گرد ہیں یہ کیس کی تحقیقات کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے, اور حکومتی حلقوں کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ اور لوگوں کو ان کی بجائے یہ جو مین عناصر ہیں ان کو چھڑوا کر کسی اور کو پکڑوا دیا جائے. کیا یہ درست ہے؟ جی بس وہ اپنے آپ کو بچاؤ کی جو ہے مہم انہوں نے سٹارٹ اپ کرنی, تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی جنگل میں آ جائے تو اس نے پھر اپنے آپ کو چھڑوانا تو ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح, کسی اور کو الزام دے کے. اب ہم تو خود دیکھ رہے ہیں آئی وٹنس سے, کیسے مان لیں کہ کسی اور نے کیا ہے, یا تو ہم نے نہ دیکھا ہوتا, لوگوں کی زبانی سنا ہوتا. میں خود نہیں ہوں, ادھر بے شمار لوگ جو جا رہے تھے سب نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, سب کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا ماجرا ہوا ہے. کون سا ہم اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم خود آئی وٹنس ہیں, تو کیسے ہم مان لیں کہ کسی اور نے کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہے انہوں نے سارا کچھ خود ہی کیا, کوئی اور نہیں ہے. ہمیں تو ایک ایک بندے کے نام کا بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, سارے گاؤں کے ہی ہیں جس طرح بھی ہے. لیکن اب ان کی آگے جو ثواب دید ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے, ٹھیک ہے, یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کیا معاملہ پیش آیا ہے جو, اور اس میں ذرا بھی شک نہیں, جو کچھ ہم نے ایف آئی آر درج کروائی ہے وہ اے ٹو زی ساری کی ساری صحیح ہے, کریکٹ. اس میں کوئی ایسا ہم نے خود سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا, ٹھیک ہے, جو جیسا ہوا ہم نے ویسے ہی بیان کر دیا ادھر. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ظاہری سی بات ہے یہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے یہ بدماشی کا, دہشت گردی کا, یہ جو ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے تو نہیں چل سکتا؟ ظاہری بات ہے ان کو پوری ایک قادیانی جماعت کی طرف سے سپورٹ ہوگی نا,
فائنینشیل سپورٹ ہوگی, ہتھیار ہیں, دیگر ہیں, تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ مطلب کہ ان کو پورا ایک سیٹ اپ جو قادیانی نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ ایسے سپورٹ کے بغیر بظاہر تو ممکن نہیں ہے. جی سر آبویسلی یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے. ایون کہ میرے پاس کچھ سنیپس پڑی ہوئی ہیں, آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس رائفلیں ہیں. اس کے بعد یہ ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ, اب ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے, لوگوں کو ہراس کرنے کے لیے, اپنا روب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایک ویگو ڈالا, یہ مختلف قسم کی ان کے ساتھ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, اوزار, ویپن, سارا کچھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے. کبھی کس موقع پہ کیا انہوں نے نکال لینا ہوتا ہے, یعنی اے ٹو زی ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے. میرے پاس ایون خود ویڈیوز بھی ہیں, کچھ سنیپس بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سارا کچھ آپ اس میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں ذرا بھر کا بھی کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. دہشت گردی یہ بالکل پھیلا رہے ہیں. یہ آپ ان کا پریویس ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, تھانے سے پتہ کروا لیں, کسی اور جگہ سے پتہ جہاں سے آپ کروا سکتے ہیں, تو آپ کو ان کا بھی پتہ چل جائے گا, ہمارا بھی چل جائے گا جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ کافی دیر سے اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے اوپر تشدد بلا وجہ, بغیر کسی وجہ کے اپنا روب و دبدبہ قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ کوئی اور رنگ دے دے تو یہ اور بات ہے. ان ریالٹی یہ ایسا جو ہے نا پرسنل گراج کے ساتھ اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اب آخر میں کہ گورنمنٹ سے اور تحقیقاتی خصوصاً جو ادارے ہیں, کنسرن ادارے ہیں, ان سے اب آپ کیا ریکویسٹ کریں گے, اپیل کریں گے, آپ کے کیا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, ہماری تو ایک ہی ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے گاؤں میں ایک تو پہلی بات امن چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے گاؤں کا امن خراب نہیں کیا. ہمارے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, شہادت ہوئی, ہم نے امن گاؤں کا خراب نہیں کیا, وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, سب آپ خود بھی دیکھ لینا, پولیس والے ادھر ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان سے پوچھ لینا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ سے صرف انصاف چاہتے ہیں. ہمیں ہر معاملے میں یہ انصاف دیا جانا چاہیے. جو ہمارا رائٹ ہے, جو انہوں نے کیا ہے, ان کو اس کی سزا دی جانی چاہیے. جو ان پہ دفعہ جو کچھ لگا ہے نا, وہ اے ٹو زی مکمل طور پر کمپلیٹلی ٹھیک ہے. اس کے مطابق ان پہ سزائیں جو ہے نا وہ عائد ہونی چاہیے. اور ہمیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو انہوں نے کیا ہے, اس کا جو ہے نا ہمیں رائٹ, اور اس کا ان کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سزا جو ہے نا وہ ضرور دی جانی چاہیے. ناظرین, ہم اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں جہاں یہ وقوع پیش آیا. ہمارے ساتھ اس ٹائم محسن بھائی موجود ہیں. محسن صاحب جو ہیں وہ اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ واقعہ جو یہ ہے یہ کس طرف سے دہشت گردوں نے کہاں سے حملہ کیا, اور مزید اس کی تفصیل معلوم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا, دہشت گردوں نے کس جگہ سے فائرنگ کی, اور جو زین جو ہیں وہ اور باقی دیگر مسلمان افراد کس جگہ سے آ رہے تھے؟ ہم نماز جنازہ ادا کر کے آ رہے تھے, اس طرف سے نماز جنازہ ادا کر کے آ رہے تھے, اور 10 گھر لوگ ادھر طرف اس طرف بیٹھے تھے. انہوں نے اس طرف سے حملہ کیا ہے. ناصر اور خضر ایاد دونوں نے للکارا ہے. ہم ادھر سے آ رہے ہیں, زین بھائی آگے ہیں, ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جی, انہوں نے ادھر سے للکارا ہے. یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ لوگ بچ کر نہیں جانے چاہیے. ناصر اور خضر ایاد نے للکارا ہے, اور جو لوگ ہیں وہ ادھر سے نکلے ہیں, آگے بڑھے ہیں, اور اسد جی آگے بڑھ کر اس نے زین کو فائر لگا دیا ہے. ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں, چشمدید گواہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ جہاں پر اس ٹائم پولیس کی نفری اور لوگ موجود ہیں, یہ جہاں سے ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے, اور جو مسلمان جو آ رہے تھے جنازے کے بعد وہ اس جگہ سے آ رہے تھے, اس طرف سے آ رہے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی, ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں بزرگ رفاقت علی صاحب موجود ہیں, جو کہ یہ بھی اس وقت چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے, اور بلکہ اس فائرنگ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان قادیانی عناصر کی طرف سے ان کو بھی زد و کوب بھی کیا گیا. یعنی کہ اس قدر یہ بزرگ ہیں, اتنی زیادہ ان کی ایج ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے انہوں نے کس طرح اس کو دیکھا, اور کیا اس کو اور مزید اس کی معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا نام رفاقت علی ہے. میں اس مسجد میں نائب امام بھی ہوں. میں سامنے چوک سے آ رہا تھا, میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا. یہاں سے آواز آ رہی تھی, کلاشن کو بڑی چل رہی تھی, گولیاں چل رہی تھیں. جب انہوں نے میرے زین علی کو شہید کر دیا, میں وہاں چوک میں کھڑا تھا, وہ اس کے پیچھے. انہوں نے مجھے بھی زد و کوب کیا اور مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے. اچھا, آپ بتائیے کہ یہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ مسلمانوں کو اور دھمکیاں دیتے رہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں جی, ہم مسجد میں ہر بار کا یہ آتے تھے, کلاشن کوپ لے کر ہم ڈراتے اور دھمکاتے تھے. ہم تو یہ کر یہاں سے نکال دیں گے, تو ہم کیونکہ ہم تھوڑے دیر مالی حالت میں کمزور ہیں, یہ ہمیں شدید دھمکیاں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے تھے ہمیں.
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. جی ہم ہاں جی جو مین کردار ہے وہ تاجدار ختم نبوت کا ہم نعرہ لگاتے تھے، اسی وجہ سے ہم سے یہ خلاف تھے. جی ناظرین، ہم اس وقت شیخو پورہ کے علاقے باہومان میں یہاں پر موجود تھے. ساری جو ہم نے جو انٹرویوز ہیں، جو مدعی ہیں، جو چشمدید گواہ ہیں، ان کی ساری جو تفصیل ہے واقعے کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. میں یہاں پہ یہ کچھ بتاتا چلوں کہ کچھ عناصر کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس کی جو یہ سارا کیس ہے اس کی تحقیقات کو موڑ دیں، اور اس تحقیقات کو موڑتے ہوئے اس واقعے کو کوئی آپس کی کشیدگی یا رنجش کا جو ایک رنگ ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو قادیانی عناصر ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور قادیانی جماعت ان کے پیچھے پوری سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ ان قادیانی عناصر کو چھڑوا کر کسی اور کو پیش کر دیں اور ان کو پکڑوا دیا جائے، تاکہ یہ جو مین کلپریٹس ہیں ان کو چھڑوا لیا جائے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے حکومتی تحقیقاتی ادارے ہیں یہ کسی دباؤ کا شکار نہ ہوں. یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے لیے بنایا گیا. یہاں پر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کوئی ختم نبوت کا نعرہ لگائے اور یہاں پہ کوئی ختم نبوت کی بات کرے، ختم نبوت کی تبلیغ کرے تو اس کو اس قسم کا دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے اور بعد میں حکومتی اداروں کو دباؤ میں اور پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی جائے، تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی جائے. اگر اب اس قسم کے مزید واقعات ہوتے ہیں تو ہمارا ملک اس قسم کے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ کوئی تیسری قوت انوالو ہو جائے گی اور اس تمام واقعات کا فائدہ اٹھائے گی، اور اصل میں نقصان کس کو ہوگا؟ وہ پاکستان کو ہوگا. تو میں ایک دفعہ پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس واقعے کو کہ جو کردار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے. یہ نہ ہو کہ جس طرح ہم پہلے سے ایک واقعات جو آپ کے سامنے پہلے لاتے رہے ہیں، ان تمام واقعات کے اندر یہ ہوا کہ وہ قادیانی گنڈوں کو اگر پکڑ لیا گیا تو چھوڑ دیا گیا، اور اوپر سے قادیانی جو اوپر اونچے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، وہ انفلوئنس کرتے ہیں اور یہاں سے قادیانیوں کو چھڑوا لیا جاتا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں یہ اپیل کروں گا گورنمنٹ سے کہ اس کی مکمل شفاف تحقیقات کی جائیں اور یہ جو قادیانی دہشت گرد عناصر ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.